وآدم بین الماء والطین صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محترم، عزیز و قارب دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جس کی صفت لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزوں کی فرضیت کا مسئلہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مسئلہ صرف امت محمدیہ پر نہیں، حالانکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ہو کر گزرے ہیں، ان تمام امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، کیونکہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ میں دشمن سے، دشمن کے وار سے، دشمن کی کارکردگی سے، اس سے حملے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے پاس، مجاہدین کے پاس ڈھال ہوتی ہے، جس سے دشمن کے حملے کو، تلوار کو، ان کے تیر کو، نیزے کو روکا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث مبارکہ سنیے، فرما رہے ہیں انما الصیام جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ آقا بات سمجھ ایسے تو آ رہی ہے کہ جنگ میں ڈھال تو سمجھ آتی ہے کہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ روزہ کیسے ڈھال ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، بندہ مومن اس روزے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے جنگ کے میدان میں ڈھال استعمال کی جاتی ہے اور اس سے دشمن کے وار سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو بھی ڈھال قرار دیا اور فرمایا کہ روزہ جو ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے گئے اور بہت ہی طویل خطبہ دیا اور فرمایا اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، تم پر ایک ایسا مہینہ گزرا ہے جس کا سب سے اولین عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اور مسلمانوں کے دیکھیں کہ افسوس یہ ہے کہ وہ رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، جس کا اولین عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت عطا فرماتا ہے، اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت پر دار و مدار ہے، مقصد پر اس کا درمیانی عشرہ مشتمل ہے، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، نجات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کرام، تمہارے پاس ایسا مہینہ مہمان کے طور پر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک نفل اگر ادا کیا جائے تو اس کا ثواب فرض کے درجے تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو عام مہینوں میں 11 مہینوں میں وہ ایک ہی فرض لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی قربان جائیں عظمت پر کہ رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں آپ اگر فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کو 70 سے ضرب دے کر 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ کسی روزہ دار کو صرف روزہ افطار کرواتے ہیں تو روزہ افطار کروانے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے جس نے روزہ رکھا ہو اس کے ثواب میں تھوڑی کوتاہی ہو گئی ہو، کمی بیشی ہو گئی ہو، ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو روزے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو کتنا آسان ہے رمضان مبارک کی رحمتوں کا مہینہ، کتنا آسان ہے، یہ مہمان کے طور پر ہمارے پاس آتا ہے۔ 11 مہینے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا
حکم عطا فرمایا۔ 11 مہینے کوئی روک ٹوک نہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاک مہینوں 11 مہینوں میں پاک رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ پیو، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں روک ٹوک نہیں دی۔ لیکن رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مہمان کے طور پر مسلمانوں کے پاس آتا ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ اور مہمان کی عزت کیا ہے؟ کہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کیے جائیں۔ رمضان المبارک کے اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتح باب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سنتے ہوں گے آپ۔ حضور نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان وسلسلت الشیاطین، شیطان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتنی رحمتوں سے، اتنی مغفرتوں سے لپیٹا ہوا ہے کہ انسان کا جو بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر کے بھی انسان کے اوپر حجت کر دی۔ یعنی اب بھی اگر تو روزے نہ رکھے اور رمضان المبارک کے اندر نیکیاں نہ کما سکے تو اف ہے تیرے اوپر، افسوس ہے تیرے اوپر۔ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی مبارک پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جمعہ ہو گیا، نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، دعا ہو گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ نے اتنے جمعے پڑھائے، کبھی ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے نہیں دیکھا، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلی دفعہ آپ نے ایسے 3 دفعہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل امین میرے پاس آئے، فرمایا خاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اب دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ میں غور کریں کہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، اور جو دعا پر آمین کہہ رہے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار ہیں، تو ایسی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سنیے حضور نے فرمایا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا خاک ہو جائے وہ شخص، بڑے گھاٹے کا سودا ہے اس شخص نے کیا ہے، بہت گھاٹے کا سودا، نقصان دہ سودا کیا ہے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ جبرائیل امین یہ دعا مانگتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر دوسری سیڑھی مبارک پر آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا وہ بندہ بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، بزرگی کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ آج آپ دیکھیں کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ بچے کو بچپنے کی حالت سے اس کو بڑا کر کے پالا جاتا ہے، اس کو بڑا کر کے پالا جاتا ہے، تب جا کر اولاد اتنی نافرمان فرما برداری کرنے کے بجائے اتنی نافرمان ہو جاتی ہے کہ اپنے والدین کو گھروں سے نکالتی ہے، اپنے والدین کے سامنے اف اور گالی گلوچ اور زبان درازی اور پتہ نہیں کیا جھگڑوں تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بھی خاک آلود ہو جائے، بڑا گھاٹے کا سودا کیا، اس نے نقصان کا سودا کیا، جس بندے نے اپنے والدین کو بزرگی میں بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ آقا علیہ السلام فرماتے میں نے آمین کہا کیونکہ بڑا گھاٹے کا سودا، ظاہر سی بات ہے۔ تیسری سیڑھی مبارک پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ بندہ بھی خاک آلود ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے میں نہ بندے کی عزت کو کوئی نقصان ہے، نہ درود و سلام پڑھنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آپ نے سنا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں نہ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، نہ آپ کا وقت خرچ ہوتا ہے، نہ آپ کی عزت کو کوئی نقصان ہے، نہ آپ کے گھر بار کو کوئی نقصان ہے، نہ اولاد کو کوئی نقصان ہے، البتہ فائدہ ہے۔ جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کو نقصان کے علاوہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ درود و سلام نہ پڑھے حالانکہ اس کو کوئی نقصان بھی نہیں، تو اس بندے نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا۔ تو پہلی دعا جو جبرائیل امین نے ارشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا، وہ دعا ہی یہی تھی کہ اس بندے نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا
حضور جس بندے نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا، صرف ایک رمضان کی بات ہو رہی ہے، ایک رمضان کو اپنی زندگی میں پایا اور اس رمضان میں عبادات کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو حضور نے اس دعا پر آمین کہا۔ اگلی حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ روزہ دار کی منہ کی اسمیل جو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے سارا دن بندہ نہیں کھاتا، پورے 30 دن جو ہے پورا مہینہ بندہ نہیں کھاتا، 29 دن 30 دن، تو اس کے منہ سے ہلکی ہلکی اسمیل آتی ہے، کلام کرتا ہے تو سامنے والا تعجب کا جو ہے وہ اسے بہت ہی حیرت ہوتی ہے کس چیز کی اسمیل ہے، ہمیں تو بظاہر یہ ناپسند ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اسمیل کی بھی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بو کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ کی اسمیل جو ہوتی ہے، بدبو جو ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری یعنی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک، سامنے والے کے نزدیک تو ناپسندیدہ ہے، سامنے والا کیا سوچتا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اسمیل روزہ دار کے منہ کی جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے لیے جو وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے منہ سے جو اسمیل جاری ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری حدیثیں نوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے سرکار جن کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے روزے کے متعلق کیا فضائل بتایا ہمیں، کیا امت محمدیہ کو سبق دیا کہ روزہ تو رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ حضور کون سی خوشی ہوتی ہے؟ فرمایا اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسے کس چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ اسے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا، رب کے دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ جو آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے ہی اوپر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ پہلی خوشی یہ ہوتی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری خوشی کیا ہے؟ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ فرح بصومہ، اللہ تعالیٰ اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جبرائیل امین کی دعا پر آمین فرما دیں تو سوچیں کہ رمضان المبارک کی کتنی فضیلتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں اس کی عزت و احترام اور مساجد کو پر رونق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے رمضان المبارک کے اندر ہم مہینے کے اندر ہم جیسے مساجد کو پر رکھتے ہیں، فل رکھتے ہیں، باقی 11 مہینے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث مبارکہ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں، کبھی یہ سوچ کر مت کیجیے گا کہ تراویح میں امام صاحب اتنا کھینچ کر لے جاتے ہیں 1.5 سپارہ، 1.25 سپارہ، 1 سپارہ، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ آخری حدیث مبارکہ یہ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح ادا کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ٹائم ہے تو پھر اور حدیث مبارکہ سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے اصل میں وقت کا علم نہیں کہ کتنے بجے یہاں پر جمعہ ہے، کیونکہ رمضان ہے، اس لیے اب مؤذن صاحب کہہ رہے ٹائم ہے تو پھر ادھر حدیث مبارکہ بھی سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی تراویح کے بارے میں، اس سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پہلی حدیث مبارکہ تھی تراویح کے بارے میں کہ جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے، اس کے راتوں میں قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ یہ ہے من صام رمضان، جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف کیے جاتے ہیں کہ جیسا آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔ اب روزے قیامت یہ تو تھی دنیاوی برکات کہ آپ کو رمضان المبارک کی دنیاوی برکات، آپ کے پچھلے گناہ، آپ کی سیئات، آپ کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان المبارک کے اندر بندہ مومن کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک مہمان ہوتا ہے، وہ میزبان مہمان کو کھلانے پلانے کا، اچھی خاصی خاطرداری کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی رمضان المبارک کے اندر ایسی ٹھاٹے مار کر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہیں چھوڑتی۔ یہ تو تھی دنیاوی برکات کہ آپ کے تمام خطائیں، آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اب سنیے کہ آپ کو روزے قیامت اس کا کیا اجر ملے گا۔ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں رمضان میں اور قرآن شریف آپ سنتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کا قیامت میں کیا اجر ملے گا، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن اور روزہ، قرآن آپ رات کو پڑھتے ہیں، روزہ دن کو رکھتے ہیں، رات کو قرآن سنا جاتا ہے، صبح روزہ رکھتے ہیں۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قرآن پاک اور روزہ یہ دونوں اپنے بندے کے لیے، اپنے ادا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اچھا، اب سفارش کیا ہوگی؟ قرآن کہے گا اے اللہ اس کو بخش دے، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، میں نے ساری رات تقریباً 8:15 پہ جماعت ہو رہی ہے، میں نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسے جو ہے وہ کھڑے رکھا، تھک جاتا تھا لیکن پوری تراویح پڑھ کر جاتا تھا، اے اللہ میں نے اسے سونے سے مجبور رکھا، میرے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، یہ قرآن پاک کہے گا۔ پھر روزہ کہے گا اے اللہ پورے 30 دن 11 مہینے یہ کھاتا تھا، پورے 30 دن جو ہے میں نے اسے کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ سے دور رکھا، کھانا اس کے سامنے آتا تھا یہ اسے چکھتا بھی نہیں تھا، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اس کے پاس دوسرے بندے پانی پیتے تھے یہ اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، البتہ نفرت کا اظہار کرتا تھا، اے اللہ پورے 30 دن میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں، اب دونوں سفارش کر دیتے ہیں، قرآن مجید بھی سفارش کر دیتا ہے، روزہ بھی سفارش کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں فرماتے ہیں فیشفعانی، دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جاتی ہیں، قرآن مجید کی سفارش بھی قبول کر لی جاتی ہے، اس نے تراویحوں میں اپنے بندے کو، سننے والے کو پوری رات جو ہے، آدھی رات جو ہے وہ تھکن سے دو چار رکھا، ساری رات تقریباً جب تک حافظ قرآن تراویح پڑھتے رہتے تھے، اسے نیند کا غلبہ ہونے کے باوجود وہ سونے کا خیال بھی نہیں لے کر آتا تھا، قرآن مجید کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ سفارشیں اور مہمان، جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اگر آپ اس کی اچھی سے خاطرداری کریں، یہ دنیا کا اصول ہے، بچہ اسے سمجھتا ہے کوئی مہمان آپ کے پاس آئے آپ اس کی خاطرداری اچھے سے کریں، تو مہمان بھی جاتے وقت 10 بندوں کو مزید بتائے گا یار فلانے نے اچھی خدمت کی، 10 بندوں کو مزید وہ بتاتا ہے آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں۔ لیکن اگر وہ مہمان آئے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے چلا جائے، آپ اس کی کال نہ اٹھائیں، آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں، وہ مہمان بھی 10 بندوں کو سامنے جا کے کیا کہے گا کہ بیکار بندے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کی عزت نہیں کی۔ تو یہ رمضان مبارک بھی آپ کے پاس بطور مہمان آتا ہے، اس کو دنیا پر قیاس کریں، یہ بھی آپ کے پاس بطور مہمان آتا ہے، اگر اس کی خاطرداری کریں گے تو یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی سفارش کرے گا۔ اگر اس کی خاطرداری، اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کے اندر جو برکات ہے اس کو نہیں لوٹیں گے، جو لاٹری چل رہی ہے، جو برسات آپ کے اوپر چل رہی ہے رحمتوں کی، برکات کی، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو انسان کے لیے خود گھاٹے کا سودا ہے۔ سورج کی طرف دیکھنے سے اگر کوئی شخص تھوکتا ہے تو سورج کا کچھ نہیں ہوتا، سورج کو کوئی نقصان نہیں۔ رمضان مبارک کی بابرکتیں اور رحمتیں اگر آپ اس سے نہیں لوٹتے، اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس سے رمضان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ رمضان پھر 1 سال بعد آئے گا اور اپنی رحمتیں ایسے ہی لٹا کر جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ اس سے رحمتیں قبول کرتا ہے اور کون سا شخص جو ہے وہ اس سے رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو بارش ہر زمین پر برستی ہے، اگرچہ بنجر زمین ہو، زرخیز زمین ہو، دونوں زمینوں پر برسات ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بارش کی رحمتوں سے، بارش سے فائدہ اٹھا سکے، کیوں؟ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اور جو اس کے ساتھ زرخیز زمین ہوتی ہے، فصلوں والی زمین ہوتی ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ برسات کے پانی سے لطف اندوز ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی چیز کو آپ اگر اپنے نامہ اعمال میں اپنی زندگی پر قیاس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سب کے اوپر رحمت لٹاتا ہے، سب کو اپنی رحمتوں کے لپیٹ میں لیتا ہے، اپنی برکات کے لپیٹ میں لیتا ہے۔ اب وہ بندہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے، وہ بندہ نقصان میں ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اور وہ بندہ فائدہ مند سودا کرتا ہے جو رمضان المبارک کے شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ رمضان المبارک کے ہر فائدے سے اور ہر رحمت سے، ہر برکت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جہاں مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں، اس رمضان میں ہمیں لیلۃ القدر عطا کی گئی۔ صحابہ کرام پریشان ہوا کرتے تھے، یقین مانے کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام پریشان ہوا کرتے تھے، نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تھے، کہتے تھے حضور پرانی امتوں کو ہم دیکھیں 1400 سال 2000 سال ان کی عمریں ہوئی ہیں،
وہ عبادت کریں گے تو ہم سے آگے نکل جائیں گے. ہماری امتوں کی عمریں ہی 100 سال 120 سال کھینچتانی کر کے ہو جاتی ہے. ہمارے سامنے اور ان کے سامنے ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی گئی، جس میں جو ہے یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں اگر آپ عبادت کریں تو آپ نے جو عبادت اس میں کی پرانی امتوں کے عبادتوں کے لگ بھگ ہو جاتی ہے. جو احسانات ہمیں اس امت میں دیے گئے ان احسانات میں ایک رمضان المبارک بھی ہے، یوں سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان المبارک کی جو رحمتیں ہیں انہیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.